لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد محترم و مکرم محتشم پیر طریقت حضرت العلام مولانا صاحبزادہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب کاظمی مد ظلہ عزیز القدر صاحبزادہ سید شبیہ الحسن شاہ صاحب کاظمی سلمہ الرحمن حضرت علامہ خطیب الاسلام الحافظ القاری پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب مشہدی مد ظلہ ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب اہل سنت و جماعت علماء کرام سادات کرام قراء صاحبان اور معزز محترم شناخان حضرات اور سامعین جو بہت دیر سے بڑی عقیدت سے محبت سے زندہ دلی سے اظہار محبت کر رہے ہیں اور مسلسل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی تسلیم بھی اور سب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل میں میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول کرے۔ باری عز اسمہ ہمارے لیے اس محفل مبارکہ کو کفارہ سیئات اور موجب برکات۔ محترم حضرات، علماء کرام، ہماری جماعت اور مسلک کے ترجمان ایک سے ایک بڑھ کر انہوں نے خطاب کیا، اور یہ شاہ صاحب کی سید سرور حسین شاہ صاحب کی یہ کرامت ہے کہ اتنے علماء کرام اور اتنے سادات اعظام اور اتنے عاشقان مصطفیٰ جو انہوں نے پرچم اٹھایا اس کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے یہاں حضرت سیدنا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم ان کے اسم گرامی سے نسبت والی اس جگہ پہ آستانہ اور مسجد شریف اور درسگاہ میں سب حضرات کشاں چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ
اس پاک نسبت کا صدقہ آپ سب کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے مشکلوں سے اللہ تعالیٰ آسانیاں اور اللہ تعالیٰ مشکلوں کا حل اور کرم. محترم حضرات، بہت خوب دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ آپ نے علماء کرام کے خطاب سنے اور سب نے اپنی اپنی عقیدت، اپنی محبت اور پورے دلائل وقار کے ساتھ پیش کر کے خانوادہ نبوت کی عظمت آپ کے سامنے پیش کی. اور فقیر اپنے قائدین کی طرف سے ڈیوٹی پر ہے 2002 سے مرکزی جماعت اہل سنت. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی بیان کیا الحمدللہ الحمدللہ اکثریت کے ساتھ پورے کا پورا پیغام یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی روشنی میں بیان کیا. اور یہ عرض مدعا ہے کہ ہم اس پاک جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان ہے کہ قرآن مقدس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، کہ دن قیامت کے جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے. تو عرض کیا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ اما الذین سے ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی زندگیوں میں نبی کی سنت بھی دیکھیں اور نبی کی جماعت بھی. الحمدللہ کہ ہماری یہ سعادت ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی عزت کرنے کے لیے جنگ نہیں جانا پڑتا. ہمیں اہل بیت کی عزت کرنے کے لیے ایران نہیں جانا پڑتا. کیوں؟ کہ ہمیں مانگے ٹانگے کا مذہب نہیں ملا ہے. یہ سب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تقریریں کر چکے ہیں یہ سید ہیں اور اصل چشمہ رحمت سے ان کا تعلق ہے. مانگا ٹانگے کا وہ ہو کہ جس کی پرچون کی دکان، ان کو مانگے ٹانگے کا مذہب نہیں دینا پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس چشمہ رحمت سے ان کا تعلق ہے. دیکھو ہمیں اہل سنت کی تعریف کے لیے میں چاہتا تو آپ کے سامنے علامہ تفتزانی کا قول پیش کرتا، امام شعرانی کا قول پیش کرتا، امام احمد کا قول پیش کرتا. نہیں، میں نے آپ کے سامنے مولا علی شیر خدا باب العلم ہے، مدینۃ العلم کے باب ہے، ان کا قول مبارک پیش کیا اور تفسیر قرآن سے پیش کیا. آپ فرماتے ہیں چودھری کے چاند کی طرح دن قیامت کے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت. اللہ اکبر. بولنا مجھے ہی ہے اور واقعی میں بولوں گا. میں دیر سے میرا ٹائم جب رکھا ہے شادی نے تو بولوں گا. اور آپ کو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ آپ بہت بولیں، اب آپ رش کریں میں بولوں گا. اور اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بلاؤں، نہیں بلاؤں. ہو گیا بس آپ مجھے سنتے رہے. ٹھیک ہے ہو گیا. دیکھو یہ آپ نے فرما دیا. کوئی جماعت اگر سمجھتی ہے کہ ہم ان سے اچھا صحابہ پاک کا ذکر کر سکتے ہیں
آج زمانہ چیلنج کا نہیں رہا، لیکن پیار سے کہتا ہوں ان کو دعوت، ہم بھی یار غار کی شان بیان کرتے ہیں، تم بھی آ کر کے دکھاؤ۔ ساڑھے نالوں تہاڈے جو وعدہ گولیاں مارندہ ہو سکتے ہیں، کیوں اسی بندوق لے کے ٹرے نہیں ساری عمر، خطرہ بھی ہو تو نہیں چلے، ٹھیک ہے، لیکن جنہوں یہ وام ہو گئے نا کہ جنگ آیا تو بغیر شان صدیق میں کہ پتر اجے جمعے ہی نہ ہو۔ شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان مولا مرتضیٰ، کسی ایرانی گماشتے کو وام ہو کہ ان کو شان مولا مرتضیٰ سنی عاشق سے زیادہ آتی ہے، تو جس دن مطلب ہے کھوپے چاڑ کے بچھا گادی پیچھے لا کے توڑ کے تک لینا، سنی میں پیر نہ پیر لڑا کے بھی کوئی اپنی شان سے آئی۔ یہ بات لہذا یار لوگوں غصہ نہ کر، اور ہمیں یہ نہ کہو کہ کس سے مانگ کے لائے ہو، مانگ کے کیا لانا تھا، مانگ کے تو ہم آپ نے ہمارے گھر سے مانگا ہے، اور الٹے باس بریلی کو ہم سے کہو کہ کس سے مانگ کے لائے، نہیں مانگ کے لائے، مانگ کے لائے صحیح بات ہے، اور مانگے ہم مانگ کے نہیں لائے، اس لیے ہم اہل السنہ والجماعہ، آپ جب ہم کہہ رہا ہوں تو آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، میں بھی نہیں کہہ سکتا، ہم میں آپ سب شامل ہو، اہل السنہ والجماعہ، اور کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی اللہ اکبر۔ صاحبزادہ عرفان حسنی صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ ہم انفیریئر کمپلیکس کا شکار نہیں ہیں، کوئی انفیریئر نہیں، کوئی احساس کمتری نہیں، کیوں کہ علی والے تفاخر بھی نہیں کرتے، شکر کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ فقر علی کی مثال، حضرت فخر کرتے تھے مگر صرف ایک جگہ، کب؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کا مقابلہ ہوتا نا، صرف اس وقت فخر کرتے تھے، ورنہ صحابہ کے سامنے کبھی فخر نہیں کرتے، حضور کے یاروں کے سامنے کبھی فخر نہیں کرتے۔ جس نے پوچھا کہ آپ اللہ کے حبیب کے مومن صحابہ ہو، آپ میں افضل کون ہے؟ مولا علی فرماتے ابو بکر صدیق، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مشکات شریف، ہر کتاب اٹھا کے دیکھو، یہ ہے مولا علی۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ مولا علی جب کہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا کیڑا نہیں کہندا ہوئے، وہ دی بوتھی میرے اگے کر کہ علی جڑا کہندے نو وہ نہیں کہندا، تو پھر اپنے آپ نے سنی کہندا، کون ہے وہ؟ آپ سنی ہو، ہم سنی ہیں الحمدللہ، فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، رب کا شکر کر کے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، شکر ہے رب کا کہ ہم سنی ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا کبھی بھی اپنے حلقہ یارہ میں مومنوں میں کبھی فخر نہیں کرتے، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں فخر سے چلتے ہیں،
اور فخر کا مقام بھی یہی ہوتا ہے، اور فخر صرف جائز ہی اس وقت ہے جب جان پر بنی ہو۔ ہاں جائز ہے، بلکہ شریعت کا حکم ہے خدا کے دشمنوں کے سامنے فخر فرض ہے، واجب ہے۔ اس وقت ہمت پست نہ کرو، عاجزی کرو خدا کے بندوں کے سامنے، اور فخر کرو خدا کے دشمنوں کے سامنے۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریح المنظرا، مرحب میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ فخر باقاعدہ فخر سے کہا ہے، اور یہاں فخر کرنا فرض ہے دین کا فرض۔ ہاں ایک نعرہ حبل کا، لات کا، عزا کا، منات کا، بتوں کا کافر بلند کرے تو حضور فرماتے ہیں میرے رب کی تکبیر وہ بلند کرے جس کی آواز سب سے بلند ہو۔ یہ تو جواب آتا ہے اس وقت عاجزی کرے، یہ عاجزی کا مقام ہے۔ عاجزی کر، اللہ کے مسکین بندوں کے سامنے بیٹھے تو عاجزی کر، اور جب خدا کے دشمن کے سامنے آئے تو سینے تان کر کے کھڑے ہو۔ یہ مقام عاجزی کا نہیں، دشمن خدا ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور تم عاجزی کر رہے نہیں۔ بات کرو اس سے مردوں کی طرح کہ خدا نے تمہیں مرد بنایا۔ اور علی مرتضیٰ شیر خدا ہمارے مرشد، ہمارا امام، ہمارا آقا وہ مرد ہے کہ جس کے لیے عرش سے آواز آئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذل۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہم اہل سنت والجماعہ ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اللہ کے پاک حبیب نے یہ تعلیم دی ہے کہ اے میرے امتیوں، اللہ کے بندوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، میں تم میں یہ طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، سب کتابوں سے پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضور نے یہ فرمایا میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ حیا کرنا اس بات کا کہ میرا خون ہے، میرا نسب ہے، میری اولاد ہے، ان سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ بہت باریکی میں اس بات کو بیان نہیں کرتا کہ اب محبت کا فلسفہ بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ تقریر ایسے ایک لمبی ہو جائے گی، اس طرف نہیں جاؤں۔ میں صرف جو آپ کا فرمان ہے اس کی روشنی میں عرض کروں، غور کرنا۔ آپ نے فرمایا اپنے اللہ سے محبت کرو بندو، کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان کرو۔ دیکھو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ کی کتنی ضرورت ہو سکتی ہے وجہ، لیکن اب وجہ سب کو آتی ہے، پر آتی حضور کے بیان کی وجہ سے ہی ہے۔ ورنہ مندر والے مولوی تو سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھے سمجھائے ہیں، نہیں پتر، یہ بات مندروں میں کیسے پہنچتی ہے؟ آپ نے اچھا کیا کہ مندر میں مسجد بنا لی، تاکہ اپنا رشتہ واضح کر دیا آپ نے، بھائی مندر ہو یا مسجد ہو، رب کی بات بھی اسی کو آتی ہے جس کو محمد رسول اللہ کی سمجھ آتی ہے۔ ہم اسی توحید کو معتبر سمجھتے ہیں جو محمد رسول اللہ کی زبان کو معتبر مانتے ہیں۔
اعتبار توحید کا رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. ہم نے کب